میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اب حضرت سیدتنا ام حبیبہ یہ کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں۔ حضور کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا نام ام حبیبہ ہے، اور ام حبیبہ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کا نام ام حبیبہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا انداز دیکھو، حضور علیہ السلام حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں گئے، جا کر دیکھا کہ ام حبیبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جا کر جب دیکھا، فرمایا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ عرض کی محبوب میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی امیر معاویہ سے پیار ہے؟ عرض کی محبوب مجھے اپنے بھائی امیر معاویہ سے پیار ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ام حبیبہ اللہ بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار فرماتا ہے۔ یعنی یہ شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے متعدد مرتبہ، یعنی آج بھی میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا، کثیر تعداد میں ایسے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے ان کے والدین بھی ہیں، کسی کی ماں کسی کے باپ وہ ایسے ہیں، اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی محبوب آپ دعا فرمائیں میری والدہ ایمان قبول کریں، اللہ کے محبوب نے دعا کی، کائنات کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی والدہ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اب حضور جس کے لیے دعا فرمائے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب دعا کرے اللہ قبول نہ کرے۔ حضور نے متعدد مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان کو ایک مقام پر میرے محبوب نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضرت سیداتنا ام حبیبہ کے گھر میں گئے، دیکھا چارپائی پر حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ کون؟ عرض کی امیر معاویہ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تم ان سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی محبوب میرے بھائی ہیں میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ فرمایا اللہ بھی پیار فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار فرماتا ہے، اور جو امیر معاویہ سے پیار کرے گا اللہ کا رسول اس سے بھی پیار فرماتا ہے۔ یعنی اس حد تک اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انداز دیکھو، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کو میں وضو کروا رہا تھا، یعنی حضور کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہوا، میں حضور کو وضو کروا رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ میں اپنی قمیض مبارک آپ کو نہ پہنا دوں؟ اب کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، حضور کا دیکھ لینا بڑے مقدر کی بات ہے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں اپنی قمیض مبارک آپ کو نہ پہنا دوں؟ عرض کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ آپ عطا فرما دیں میری قسمت جاگ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ناخن تراشے، جناب سیدنا امیر معاویہ نے حضور کے ناخن ایک ڈبی کے اندر جمع فرما لیے، وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بال مبارک منہ مبارک تھے، آپ نے وہ بھی جمع فرما لیے۔
جب آخری وقت آیا کہا جو اللہ کے محبوب کا کرتا مبارک ہے وہ میرے جسم کے ساتھ لگا دینا، حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک ہے میری آنکھوں پر رکھ دینا، آپ کے بال مبارک میرے کانوں میں اور میری ناک میں رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا؟ کہنے لگے یہ اللہ کے محبوب کی نسبت ہے، اس کی برکت سے کائنات کا رب مجھ پر رحم فرمائے گا۔ جو امیر معاویہ حضور کے ناخنوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور کے بال مبارک سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور کے کرتا مبارک سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ حضور کے نواسوں سے کتنا پیار فرماتے ہوں گے۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خلاصہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جگہ امامت کرواتا تھا، ایک نوجوان اکثر میرے پاس آتا، عشاء کی نماز کے بعد آ کر بیٹھتا، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آ کر بیٹھ جاتا۔ تو میں نے بھی کبھی اس بات کو محسوس نہ کیا کہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت ہم نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے عطا فرمانی ہے۔ تو میں نے کہا چلو کسی نہ کسی دن تو نماز پڑھے گا۔ آیا عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا اور بیٹھ کر میرے سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا جی یہ حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کل پڑھی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہتا ہے عرصہ گزر گیا نماز نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا قبر میں تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، یہ تمہارا کام نہیں، یہ بڑوں کا معاملہ، بڑے جانے، آپ کا کام نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، جو فرض ہے وہ پوچھتے نہیں، جو مسئلہ ضروری ہے اس پر بات نہیں کرتے، اور جس مسئلے کو چھیڑنا ہمارے اوپر فرض نہیں اس مسئلے پر بڑے سوال کرتے ہیں۔ اس لیے جس کے ساتھ حضرت ہماری آنکھیں بند، ہمارا یہی فیصلہ ہے، جو فیصلہ امام حسن نے فرما دیا ہم اس فیصلے کا انکار نہیں کر سکتے، جو فیصلہ حضرت امام حسین نے فرما دیا ہم اس فیصلے کا انکار نہیں کر سکتے۔ امام حسن اور امام حسین سے بڑھ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امام حسن کا فیصلہ، امام حسین کا فیصلہ، جب امام حسن نے صلح فرما لی، امام حسین نے صلح فرما لی، تو کون ہو سکتا ہے جو امام حسن اور امام حسین کے فیصلے کا رد کرے؟ اس لیے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جب کوئی ایسی بات ہو تو ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بے شمار موضوعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بات کرنے کے لیے، اس موضوع پر بندہ بات ہی کیوں کرے کہ جس پر بات کرنے کی وجہ سے بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ اس وجہ سے جہاں پر ایسی گفتگو ہو اس گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارے لیے آل نبی کا ادب بھی ضروری ہے، اصحاب نبی کا ادب بھی ضروری ہے۔ اس واسطے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مجالس، ایسی محافل جہاں پر اس طرح کی اختلافی گفتگو ہو، وہاں سے بہترین طریقہ یہی ہے آپ اٹھ جائیں، کہ بھائی ایسی باتیں ہم سے نہ کرو۔ اگر ایسی ہی گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کی محفل کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ آج کے کسی مولوی کو کیا حضرت غوث اعظم سے زیادہ علم ہے اس کے پاس؟ داتا صاحب سے زیادہ علم ہے اس کے پاس؟ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر علم تو کسی کے پاس نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑھ کر علم تو نہیں، پیر جماعت علی شاہ سے بڑا کوئی عالم تو نہیں۔ جب ان سب لوگوں کا اسی بات پر اتفاق ہے صحابی رسول کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم نئی نئی تحقیقیں نہ نکالیں، بڑوں نے جو فیصلہ کر دیا ان کے فیصلے کو قبول کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یوم گزرا ہے 15 رجب المرجب شریف کو، ان کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور آپ پوتے ہیں سیدنا امام زین العابدین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق، آپ کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن امام جعفر صادق کی اگر سیرت کو پڑھیں تو کتابوں میں آتا ہے امام جعفر صادق مصروف رہتے، یا نماز میں مصروف رہتے یا قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز، قرآن اور اللہ کا ذکر، اس میں ہمیشہ مصروف رہتے۔
ایک دن ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور وہ وہاں پر آ کر لیٹا ہوا تھا، مسافر تھا، سو گیا۔ اس کے پاس ایک تھیلی تھی اور اس میں 1000 دینار تھے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ تھیلی اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھا ایک کونے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہے ہیں۔ جا کر ان سے کہنے لگا وہ میرے پاس ایک تھیلی تھی تو وہ آپ نے تو نہیں لی؟ آپ نے کہا اس میں کیا تھا؟ کہنے لگا 1000 دینار۔ امام جعفر صادق نے اس کو اپنے ساتھ لیا، گھر میں گئے، وہاں سے 1000 دینار اس کو عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں وہ شخص واپس مسجد میں آیا، جو تھیلی نہیں مل رہی تھی وہ ملی تو بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر امام جعفر صادق کے دروازے پر گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے غلطی لگ گئی ہے، وہ مجھے مل گئی ہے، یہ آپ واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا جس خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ خاندان نبوت ایسا خاندان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، لینے والا خاندان نہیں ہے۔ کہا حضرت مجھ سے غلطی ہوئی۔ آپ نے فرمایا بے شک غلطی ہوئی، اب میں نے عطا کر دیا ہے، میں واپس نہیں تم سے لوں گا۔ اسی طرح ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خادم تھا اور آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ وضو کرواتے وقت ہاتھوں پر پانی ڈالتے ڈالتے آپ کے کپڑوں پر پانی پڑ گیا۔ خادم بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا آج تو مجھے بڑی سزا ملے گی، ڈانٹ بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اتنا جملہ کہا آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، آپ نے کہا خالی معاف ہی نہیں کیا، میں نے تمہیں آزاد بھی فرما دیا ہے۔ یعنی یہ سیرت ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کتابوں میں آتا ہے، میں جس طرح اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ذکر اہل بیت یہ معمولی سا کام نہیں، اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ امام جعفر صادق کا انداز دیکھو، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بغیر وضو کے ایک حدیث پڑھا دینا، ایک حدیث پڑھ دینا۔ امام جعفر صادق اتنے مؤدب تھے، ادب کرنے والے تھے کہ آپ بغیر وضو کے حدیث کو پڑھتے بھی نہیں تھے۔ اس حد تک یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کا ادب فرماتے، آپ اسلام کا اتنا لحاظ رکھتے اور اکثر آپ عبادت میں مصروف رہتے، علم میں، عمل میں، شجاعت میں، ہر معاملے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔